آج عید الفطر ہے اور ہم اور آپ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے نماز عید ادا کرنے کو حاضر ہوئے ہیں۔ دو چیزیں اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے تھے تاکہ ہم متقی بنیں اور ہماری زندگی تقوی کا لباس اختیار کر لے اور ہماری زندگی میں اللہ عز و جل کا ڈر اس طریقے سے شامل ہو جائے کہ کچھ بھی کریں کہیں بھی ہوں تو یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ اور عید کا دن اللہ عز و جل نے کیوں عطا فرمایا؟ تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جس رب قدیر جل جلالہ نے تمہیں ماہ رمضان المبارک میں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، روزے کی توفیق عطا فرمائی، تلاوت کی توفیق، تراویح کی توفیق، سخاوت کی توفیق عطا فرمائی، اس رب کی بارگاہ میں شکرانے کا نذرانہ ادا کرنے کے لیے تم کو اللہ عز و جل نے عید کا دن عطا فرمایا۔ یہاں ایک حدیث ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو۔ اگر یہ حدیث مبارکہ مسلمان کے ذہن کے اندر رہی تو کسی مسلمان کو کسی سے یہ فتویٰ لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ وہ مومن ہے یا نہیں، بلکہ اس کے بارے میں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود ارشاد کافی ہوگا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم پیغام عطا فرمایا، عظیم ارشاد عطا فرمایا۔ اس ارشاد کی روشنی کے اندر بندہ اپنے ایمان کی کیفیت کا خود جائزہ اور اندازہ لگا سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے بس تو مومن ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر، تراویح ادا کر کے، تلاوت قرآن مقدس کر کے، سخاوت کر کے، زکوٰۃ دے کر اگر کسی بندے کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور پھر اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے اس ماہ مبارک کے اندر کوئی لغزش اگر ہو گئی یا یوں بھی کبھی کوئی لغزش ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی اور اس کی طبیعت کے اندر بے چینی پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ گناہ کے بعد بے چینی کا پیدا ہونا اور نیکی کے بعد خوشی کی لہر کا دوڑ جانا، یہ ایک سچے مومن ہونے کی علامت ہے۔ ہم اور آپ یہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے عید الفطر کی حاضر ہوئے۔ یہ اس ماہ مبارک میں ادا کی جانے والی عبادتوں کا شکرانہ ہم ادا کرنے حاضر ہوئے کہ اللہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں روزے کی توفیق عطا فرمائی، تو نے ہمیں تراویح کی توفیق عطا فرمائی، تو نے ہمیں سخاوت کی توفیق عطا فرمائی، تو نے ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک عظیم سوچ اس کے اندر بھی مل رہی ہے کہ جب پروردگار جل جلالہ تمہیں اپنے قرب کی دولت عطا کرے اور تمہیں بندگی کی توفیق عطا فرما دے تو اس پر تمہیں اللہ عز و جل کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ آج ہمارے یہاں شکر ادا ہوتا ہے، چاہے نماز ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، روزے رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن مال جتنا ملتا چلا جائے گا انسان اس کے حوالے سے یہ تصور کرے گا کہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ اس پر بھی کرتے ہیں اور کچھ اس پر بھی نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ شکر جس بات پر ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پر اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے کیا اہتمام فرماتے ہیں۔
عید کے 2 روز پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر کے سلسلے میں خطاب فرمایا کرتے اور اپنے صحابہ سے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کی تاکید فرماتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا احسان ہے ان غریبوں کا، کتنا احسان ہے ان مفلوک الحال کا، کتنا احسان ہے شرعی فقیر کا، کتنا احسان ہے صدقہ فطر وصول کرنے والے کا، کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ صدقہ فطر تمہارے روزے کو پاک کر دیتا ہے، یعنی روزے کی حالت میں اگر اللہ کی کوئی ناپسندیدہ بات یا کوئی کام تم سے سرزد ہو چکا ہو، صدقہ فطر ادا کر دو، اللہ اس کوتاہیوں کو تمہاری معاف فرما دے گا۔ آپ ذرا سوچیں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنے کی، یہ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ غریب جن کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ انتظام نہیں، تم تو عید کے دن خوشی مناؤ گے، لیکن اپنی خوشی منانے سے پہلے غریب کو خوش کر دو، اگر وہ خوش ہوا تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہاں یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھے، ایک عجیب ہمارے معاشرے کی سچویشن ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب غور کرتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ بہت سو کو عیدی بانٹتے ہیں، بہت ساروں کو نوازتے ہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے اپنے پرائے ہر ایک کو خوشی کے موقع پر یاد رکھتے ہیں، بڑے بڑے تحائف پہنچاتے ہیں، بڑی بڑی گفٹ پہنچاتے ہیں، لیکن ان غریبوں کو یاد نہیں رکھتے، اور غریبوں کو اگر دیں گے بھی تو یہ اس تصور کے ساتھ کہ بس اتنا ان کے لیے کافی ہے۔ میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، دل سے دعا لینا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت ٹف ہے۔ ایک ہوتا ہے دعا کرنا اور ایک ہوتا ہے دل سے کسی کی دعا کا لینا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ اگر کسی کو 10 روپیہ دیں گے تو وہ غریب رکھ لے گا لیکن دعا نہیں نکلے گی، لیکن اگر آپ نے فراخ دلی کے ساتھ اسے اچھی طریقے سے دیا تو جب اس کے دل سے دعا نکلے گی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ہمارے یہاں امیروں سے محبت کا جذبہ تو ہے، غریبوں کو تو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کانسیپٹ کو سمجھیے عید کے، کہ پریشانیوں کا حل اللہ عز و جل نے غریبوں کے ذریعے رکھا ہے، غریبوں کے ذریعے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں، مجھے تم اگر تلاش کرنا چاہو تو میں تمہیں پتہ بتا دوں میں تمہیں کہاں ملوں گا۔ حضور اپنا پتہ بتا رہے ہیں، سرکار اپنا پتہ بتا رہے ہیں کہ حضور کہاں ملیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابغونی فی ضعفائکم، تم میں جتنے کمزور ہیں ان میں مجھے تلاش کرو، جو کمزور ہوگا میں اس کے پاس تمہیں مل جایا کروں۔ حضور غریبوں سے بڑی محبت فرماتے، بلکہ محبت کا عالم یہ کہ حضور دعا کرتے اللہم احیینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکینی میں موت عطا فرما، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کا۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مالدار ہونا گناہ کی بات ہے، یا مالداروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی نظر سے نہیں دیکھا، نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دولت بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن کسی غریب کو غریب سمجھ کر حقیر سمجھنا یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے خلاف ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑا خیال فرماتے غریبوں کا، ہر موقع پر غریبوں کا خیال فرماتے، اور غریبوں کے ذریعے اللہ عز و جل مصیبتوں کو دور فرماتا۔ بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو روزی ملتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے، یعنی اگر تم کسی غریب کی مدد کرتے ہو اور معاشرے کے اندر جو کمزور ہیں ان کا خیال کرتے ہو
تو اللہ عز و جل اس کے عوض میں تمہیں روزی عطا فرماتا ہے۔ اس کے دل سے دعا نکلتی، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی اس ولیمے کی دعوت کو سرکار نے سب سے بری دعوت، ارشاد فرمایا وہ ولیمے کی دعوت سب سے بری ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کی طرف کتنا ابھارا۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ ان کے دل سے دعا نکلے اور ان کی دعا سے تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں، تمہاری کوتاہیاں معاف کر دی جائیں، تمہاری خامیوں کو اللہ نظر انداز فرما دے اور معاف فرما دے۔ اسی لیے صدقہ فطر ہے، یہ روزے کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ غریبوں کو پہلے دے دو تاکہ ان کے دل سے دعا نکلے اور اللہ تمہارے روزے میں ہونے والی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بڑے اچھے کپڑے استعمال فرماتے، دھاری دار کرتا استعمال فرماتے، اور آج کا دن عام دنوں کے مقابلے میں بڑا عظیم دن ہے۔ آج دنیا کا انسان کسی بڑے کی میزبانی پر فخر کرتا ہے کہ فلاں نے مجھے دعوت دی اور میں فلاں کا مہمان بن کر کے جاتا ہوں۔ اگر کوئی بڑے نے کسی کو دعوت دے دی تو فخر محسوس کرتا ہے۔ مسلمانوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ آج کے دن اللہ نے روزہ رکھنا منع کر دیا، اس لیے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ آج کے دن ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہماری میزبانی فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب کوئی عید کی نماز کے لیے نکلتا ہے تو قربان جائیے فرشتے راستوں کے کنارے پر ان نکلنے والوں کو دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی نمازوں کو اور ان کی عبادتوں کی قبولیت اور مغفرت کی دعاؤں کے ذریعے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر وہ اپنے معروضات پیش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جہاں اچھے لباس زیب تن کرتے، وہیں پر پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کے لیے ایک راستے سے آتے اور دوسرے راستے سے جاتے۔ علامہ راغب، امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ اور علامہ امام حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے اس کی جو حکمت بیان فرمائی آپ سماعت فرمائیں۔ آخر عید کے دن ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانے کی حکمت کیا تھی؟ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل تشریف لاتے تھے۔ ہم لوگ دور دراز سے آنا ہوتا ہے اور اتنا طویل سفر پیدل کرنا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے، کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے پیدل تشریف لاتے تھے۔ ایک راستے سے جاتے، دوسرے راستے سے آتے، وجہ کیا تھی؟ تو امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تاکہ ایک راستے والے پہلے حضور کی زیارت کر لیں اور جب دوسرے راستے سے حضور نکلیں تو دوسرے راستے والے بھی حضور کی زیارت کر لیں اور سرکار کی زیارت سے وہ مالا مال ہو جائیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عید کی مبارکباد پیش کریں، دعائیں دیں جس کی وجہ سے ان کی تقدیر سنور جائے۔ اب دعا کیا ہوتی تھی؟ ہمارے یہاں بھی مبارکبادیاں ہم پیش کرتے ہیں، عید الفطر مبارک ہو، یہ کہتے ہیں نا۔ صحابہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان عید کی مبارکباد کس طریقے سے پیش کرتے؟ تو حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، ہمارے اور آپ کے اعمال کو اللہ قبول فرما لے۔ یہ عید کی مبارکبادی کا طریقہ تھا۔ خود صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عید کی مبارکباد پیش کرتے تو اسی الفاظ کے ساتھ تقبل اللہ منا ومنکم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے نعم تقبل اللہ منا ومنکم، ہاں ہاں اللہ تمہارے بھی اعمال کو قبول کرے اور ہمارے بھی اعمال کو قبول کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ آپ دیکھیں آخر یہ عید کا دن اتنا خوشی کا ہمیں ملا کس وجہ سے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ دو عیدیں ملی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس لیے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہاں 2 دن سال کے وہ خوشیاں مناتے۔ اب لوگوں کی خوشیوں کا طریقہ کیا؟ ہمارے یہاں بھی آج کل اسی راستے پہ لوگ جا رہے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا کہ مغرب کے بعد جو پٹاخے پھوڑے جا رہے تھے، لا حول ولا قوت، پتہ نہیں یہ قوم خدا کو کیا جواب دے گی، اور خدا کو جواب دینے کا خیال تو اب ہماری قوم کے مزاج سے بالکل نکل چکا ہے۔ ہماری قوم اب یہ سمجھنے لگی ہے مال ہمارا ہے، ہم جس طرح چاہے خرچ کریں
اور جس فضول کاموں میں خرچ کرنا چاہے ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ ہماری طبیعت چاہتی ہے ہم اس طرح سے. لا حول ولا قوت. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. یہ آتش بازی اسلام کا طریقہ نہیں ہے. یہ پیسوں کا دھواں نکالنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ مدینے میں 2 دن خوشی کے منا رہے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا اللہ نے ان سے بہتر ہمیں 2 دن عطا فرمائے، عید الفطر یعنی یکم شوال، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 ذی الحج، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے یہ دونوں دن خوشی منانے کا حکم عطا فرمایا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے حضور کو اتنا اختیار دیا ہے. آج وہ لوگ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے قائل نہیں ہیں، ان سے سوال پوچھو کہ مکے کے مسلمانوں نے کتنی عید منائی ہے مجھے بتا دو، اور قرآن سے ثابت کر دو عید کے بارے میں، تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا. عید بھی ملی ہے تو حضور کے صدقے میں ملی، سرکار کے صدقے میں یہ 2 دن ہمیں نصیب ہوئے. سب مناتے حضور کے صدقے میں اس دن کو، اور پھر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو کوئی اختیار نہیں. عید منانے کے بعد بھی کہتے ہیں حضور کو معاذ اللہ کوئی اختیار نہیں. تو یہ دن ہمیں خوشی کے نصیب ہوئے. اور سنو، جتنے بھی خوشی کے دن نصیب ہوں گے سب حضور کے صدقے ہی میں ہوں گے. یہاں بھی خوشی ملے گی حضور کے صدقے میں، اور آخرت میں بھی خوشی ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے. یہ 2 دن اللہ کے رسول، اور پھر اس کے طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اس دن اچھی طریقے سے لباس زیب تن کرو، اس دن خوشبو لگاؤ، اس دن غسل کرو، اس دن مسواک کرو، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرو، غریبوں کا خیال کرو، مساکین کا خیال کرو. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ اللہ صرف گناہوں کو معاف ہی نہیں فرماتا بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیا کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس دن اچھی طریقے سے توبہ کرو، استغفار کرو اللہ سے. یہ مانگنے کا دن، پکچر دیکھنے کا دن نہیں ہے، مسجد ویران کرنے کا دن نہیں، لہو و لعب کا دن نہیں، کھیل کود اور مستی مذاق کا دن نہیں. ہاں آپ جائز اپنے اعتبار سے خوشی منائیں، ملیں، کھلائیں، پلائیں، کھائیں اچھی طریقے سے. اللہ نے روزہ ہی آج کے دن منع فرما دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تم میرے مہمان، اور آپ کو معلوم ہے روزے دار کو قیامت کے دن کون سے دروازے سے داخل کیا جائے گا؟ باب الریان سے. قیامت کے دن روزے دار سے کہا جائے گا کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. اس دروازے کا نام باب الریان، اور ریان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خوب سیرابی. میرے بندے دنیا میں میرے لیے تو بہت بھوکا رہا تھا نا، آج اس دروازے سے داخل ہو جا کہ اب بھوکا نہیں، تجھے خوب سیراب کر دیا جائے گا. اب یہاں آپ دیکھیں 2 چیزوں کو ذہن میں رکھیں جس میں جو خاص طور پر ماہ رمضان المبارک میں ہوتی. ان 2 چیزوں کا بندہ بہت اہتمام کرتا ہے ماہ رمضان میں. کس چیز کا؟ ایک روزے کا اور ایک تلاوت کا. یہ 2 اہتمام. تراویح بھی پڑھتا ہے تو قرآن سننے کے لیے پڑھتا ہے. یہ 2 چیزیں خاص طور پر ذہن میں رکھیں، روزے اور تراویح یعنی قرآن. اب یہ دونوں کتنی طاقتور چیزیں ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ. روزے اور قرآن یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرے گا. روزے دار کیا سفارش، روزہ کیا سفارش کرے گا؟ روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے سے روک رکھا تھا، میں نے اس بندے کو پینے سے روک رکھا تھا، میں نے اس بندے کو عمل زوجیت سے روکے رکھا تھا. اس نے یہ سارا کام، یہ رکنے والا عمل جو ہے وہ تیری رضا کے لیے کیا تھا. یہ بھوکا بھی رہا، یہ پیاسا بھی رہا، تکلیفیں اس نے دن بھر برداشت کی اور روزہ رکھا. آج تیری بارگاہ میں میرے کریم میری التجا ہے کہ اس بندے کو بخش دے. اللہ روزے کی سفارش قبول فرما کر روزے دار کی مغفرت فرماتا. یہ ہے روزہ. کتنی طاقت ہے روزے کے اندر. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہوتا ہے. نہ، روزہ رکھنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے. اور ماہ رمضان کے روزے، اللہ اکبر، ان روزوں کی بڑی اہمیت ہے. یہ بہت طاقتور چیز ہے.
اور اسی طریقے سے قرآن شریف کہ قرآن بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے پروردگار، اس بندے نے میری تلاوت کی تھی اور تراویح کے اندر مجھے سننے کا شرف اس نے حاصل کیا تھا، دن میں بھی تلاوت کرتا، جب وقت ملتا یہ تیری کتاب یعنی میری تلاوت کے اندر مصروف ہو جاتا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ میری سفارش اس قرآن پڑھنے والے کے حق میں قبول فرما اور اسے جنت عطا فرما دے۔ اللہ عز و جل قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر قرآن پڑھنے والے کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ اس قرآن کی تلاوت کا شکر ہے جو آج ہم ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ اس تراویح کا شکر ہے جس کو ہم نے رمضان المبارک میں ادا کی تھی، اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ اس روزے کا شکر ہے جو ہم نے ماہ رمضان المبارک میں رکھے۔ لیکن یہاں ایک بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ 1 مہینے تک ہمیں پریکٹس کروائی گئی قرآن پڑھنے کی، 1 مہینے تک ہمیں پریکٹس کرائی گئی روزہ رکھنے کی، 1 مہینے تک ہمیں متقی بنانے کی کوشش کی گئی، پریکٹس کروائی گئی، مسجد سے قریب کرنے کی کوشش کرائی گئی، پریکٹس کرائی گئی، نماز کے سلسلے میں پریکٹس کرائی گئی۔ اب اس کے بعد بھی بندہ ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد مسجد سے قریب نہ ہو، قرآن سے قریب نہ ہو، گناہوں سے نہ بچے، تو اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بندے نے روزے کا کون سا فائدہ حاصل کیا اور کون سا مقصد پورا کیا؟ یاد رکھیں، خوشی منانے کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ تو آپ کے سامنے یہ عید کی نماز ہے۔ عام نمازوں کے اندر ہم ایک تکبیر قیام کے اندر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہا اور کہنے کے بعد ہم نے ہاتھ باندھ لیے اور پھر اس کے بعد تلاوت، رکوع، سجود۔ لیکن عید کے دن ہم ایک تکبیر نہیں کہتے ایک رکعت کے اندر، ان 2 رکعتوں کے اندر عام نمازوں کے مقابلے میں 6 بار زیادہ ہم پڑھتے ہیں، 6 مرتبہ زیادہ تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر، 6 مرتبہ زیادہ۔ کیوں؟ اللہ یہ مزاج دینا چاہتا ہے، میرے بندے خوشی میں نے دی ہے تو میرا ذکر زیادہ کیا کرو، جب تمہیں خوشی ملے مجھے یاد کر لیا کرو، میرے علاوہ کون ہے تمہیں خوشی دینے والا؟ میں نے ہی تمہیں خوشی عطا فرمائی۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ خوشی میں اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے، اسی لیے 6 زائد تکبیریں رکھی گئی تاکہ ہمیں جب خوشی ملے ہم اللہ عز و جل کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تکلیفوں میں تو انسان خدا کا ذکر کرتا ہے لیکن خوشی میں اپنے مولا کو بھول جاتا ہے۔ اگر برا نہ لگے تو کچھ ایک اور جملہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے بس یوں آ جاتے ہیں، لاؤ یار کون سا کرتا لٹک رہا ہے، پہنے اور آ گئے، اور سمجھتے ہیں کہ اب عید کی نماز کے بعد ہی نئے کپڑے پہننا چاہیے، اور نماز کے لیے نئے کپڑے نہیں بناتے اور نماز کے بعد نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو سن لو اچھی طریقے سے، جس خدا نے ہمیں اور آپ کو خوشی دی اس خدا کی بارگاہ کے اندر اچھے کپڑے پہن کر کے آؤ اور بتاؤ میرے کریم ہم کسی اور کو کیا کپڑے پہن کر کے دکھائیں، ہم تجھے دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ تو نے کتنی خوشی ہمیں عطا فرمائی۔ یہ مزاج ہونا چاہیے۔ اور اب تو یہ سسٹم صرف نکاح سے، یہاں عید سے نہیں، عید سے متعلق نہیں رہے گا، حالانکہ کچھ جگہوں پر ہے ماشاءاللہ کہ نکاح کے اندر بھی اچھے کپڑے بنا لیتے ہیں، لیکن اب تو آہستہ آہستہ سسٹم جتنا بھی دین سے ریلیٹڈ معاملہ ہے نا اس کو آدمی ہلکے میں لینا شروع کر دیا ہے، بالکل ہلکے میں۔ ارے یار چلو چلتا ہے، کون دیکھنے آنے والا ہے؟ تو نکاح میں بھی سستے، نکاح میں کپڑے بنائیں گے ایک دم ہلکے والے، اور کچھ لوگ اچھے بنا لیتے ہیں، لیکن اگر آپ ریسیپشن کا جوڑا دیکھیں گے تو 25,000 50,000 کا بنائیں گے۔ یہ سب سوچ کا بودا پن ہے، سوچ کا بودا پن ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر آنے کے حوالے سے قرآن کہتا ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، ہر نماز کے لیے تم اچھی طرح سے زینت اختیار کرو۔ تم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو؟ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو۔ ہم سب کے یہاں جانے کے لیے اچھی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن رب کے یہاں جانا ہو تو اچھے کپڑے کا اہتمام نہیں کرتے۔ سوچ بدلو، فکر بدلو۔ جس نے خوشی دی ہے
اس کی بارگاہ میں اسی انداز سے حاضر ہوا کرو۔ تو آج کا دن بہت برکت والا دن ہے، خاص طور سے میں گزارش کروں گا بہت معافی مانگو اللہ سے، اور عرض کرو کہ پروردگار جو کچھ بھی کوتاہیاں ماہ رمضان میں ہم سے ہوئی اسے تو معاف فرما، اور آج کے دن جن لوگوں کو تو انعام عطا کرنے والا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم انعام حاصل کرنے کے حقدار نہیں، لیکن تو کریم ہے، اپنے فضل سے ہم سب کو بھی انعام سے مالا مال فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرنا، ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا، یہ ساری رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دن سخاوت کا بھی بھرپور مظاہرہ کریں۔ بس ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ام المؤمنین کو سرکار نے فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ام المؤمنین سے ارشاد فرمایا تھا، تم گن گن کے مت دو، اللہ بھی تمہیں گن گن کے نہیں عطا کرے گا، تم بے حساب دو، خدا بھی تمہیں بے حساب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کی راہ کے اندر دینے کے اندر کبھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و توفیل آج کے دن کو پوری دنیا کے لیے خوشیوں کا دن بنا دے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو خوشیاں عطا فرمائے، اور پروردگار پوری دنیا کے مسلمانوں کو راحت و اطمینان کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور جتنے بھی غموں میں گرفتار ہیں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے، اور اسلام اور مسلمانوں کو عروج عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔